دوستو، جیسا کہ کل بات ہوئی تھی غالب کی حالات زندگی پر سے پہلی ویڈیو میں، اور اب ہم آج بات کریں گے غالب کی شاعر کے بارے میں۔ غالب کس طرح کے شاعر تھے، یہ میں نے غالب کے بارے میں آپ کو بہت سارا مٹیریل یوٹیوب پر یا ویکیپیڈیا یا اور بھی دیگر ویب سائٹ پر مل جائے گا، لیکن میں نے غالب کے پوائنٹ اٹھا کر جو کتابوں میں سے شامل کیے ہیں یہ میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ غالب ایک اچھے نثر نگار تھے، جیسا کہ ان کے خطوط سے واضح ہے۔ نثر نگار یعنی جس طرح ہماری بکوں کے اندر لکھی ہوتی ہے وہ نثر ہوتی ہے، اور اگر شاعری ہوتی ہے وہ نظم ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کے زمانے میں دو مشہور شاعر گزرے ہیں جن کو ذوق اور مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذوق میں بتا دوں، بہادر شاہ ظفر کے استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ مومن حکیم خان مومن کا پورے نام ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، غالب نے مختلف موضوعات کو فکر کے ساتھ پیش کیا ہے، یعنی مختلف جو موضوعات تھے ان کو انہوں نے اپنی غزل کے اندر فکر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ غالب کے اشعار میں اس لیے اور زیادہ وزن معلوم ہوتا ہے، یعنی ان کے اشعار اور زیادہ مہنگے یا وزندار ہوتے ہیں کہ ان کی مادری زبان جو تھی وہ فارسی تھی۔ ان کی جو مادری زبان تھی وہ کون سی تھی؟ فارسی تھی۔ مادری زبان کون سی تھی؟ فارسی تھی۔ لہٰذا انہوں نے الفاظ اور فارسی تراکیب یعنی ترتیب کے ساتھ کثرت سے استعمال کی ہیں اور گہرائی سے کام لیا ہے، کیونکہ فارسی زبان آج اگر ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی وہ مشکل الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے ہم فارسی زبان کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ کہ انہوں نے اپنے زبان کے اندر فارسی کے فارسی کا الفاظ زیادہ استعمال کیے ہیں، اپنی شاعری کے اندر استعمال کیا ہے اور گہرائی سے کام لیا ہے۔ گہرائی سے، اور اس لیے غالب کے اشعار گہرے معلوم ہوتے ہیں۔ غالب کے اشعار کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ گہرے معلوم ہوتے ہیں۔ غالب کی شاعری خاص اہمیت کی مالک ہے۔ غالب کی جو شاعری جو ہے وہ خاص اہمیت کی مالک ہے۔ ان سے پہلے زمانے میں غزل بھی کچھ روایات کی پاسداری تھی اور زمانے کی باتیں ہی کہی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں حسن محبت کی بات نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے کی بات کی ہے روایات کی پاسداری، اور جو زمانے میں اس وقت جو حالات ہو رہے تھے ان سب کے بارے میں انہوں نے بات کری ہے۔ ایک پوائنٹ ہے کہ غزل ہی میں انہوں نے حسن عشق کے سوا اور بہت سے مضامین داخل کیے ہیں، یعنی غزل میں انہوں نے حسن عشق کے علاوہ اور بہت سے مضامین داخل کیے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی کو دیکھا اور اس پر غور کیا، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، جس سے اردو غزل کا دامن وسیع یعنی بہت بڑا ہو گیا، اور اس سے غزل میں ہر طرح کے مضامین داخل ہونے کی شروعات ہوتی گئی۔ غالب نے جو کیا کرا، حسن و عشق کے علاوہ انہوں نے اور بھی مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کے اندر ڈالا ہے، جس سے اس کا دامن اور بڑا ہوتا چلا گیا ہے، اور اس سے غزل میں ہر طرح کے مضامین پیش ہونے لگے۔ جب غالب نے شاعری کی شروع کر دی اس طرح کی، تو انہوں نے بھی پھر کیا ہونے لگا کہ ہر طرح کے جو ہر طرح کے شاعر آنے لگے، انہوں نے بھی اپنے کلام کے اندر غالب کو جب دیکھا تو انہوں نے بھی ہر طرح کی شاعری شروع کر دی۔ ایک پوائنٹ ہے کہ غالب نے کم عمر میں شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ اس زمانے میں ان پر شاعر بیدل کی مشکل گوئی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے بچپن ہی سے شروع کر دیے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا رہبر، ایک جس کو آئیڈل مان لیتے ہیں، تو ان کے زمانے میں کچھ شاعر بیدل جو فارسی میں کلام کرتے ہوں گے، اور فارسی میں کلام ہونے کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو ہی کیا کر لیا تھا، اپنا آئیڈل مان لیا تھا، اور ان کے تخیل کی پرواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ ان کے شعروں کا مطلب کم لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا اور مشکل سے آتا تھا۔ یعنی جب یہ شاعری کرتے تھے تو اتنے اونچائی پر جا چکے تھے کہ اس کا جو مطلب تھا وہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا۔ ان کی مشکل گوئی کی سبھی کو شکایت تھی، یعنی یہ اس طرح کے مشکل شاعروں کی سبھی کو شکایت تھی۔ ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ جب غالب فارسی میں شاعری کیا کرتے تھے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، مشکل سے سمجھ میں آتا تھا، تو لوگ کہتے تھے، لوگوں کو ان سے شکایت تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ خود کا کہا آپ سمجھے یا خدا سمجھے، یعنی ان کی زبان آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ غالب یہ سب
باتیں سنتے تھے اور جھنجھلاتے تھے، یعنی غصہ بھی آتا تھا۔ جب مظاہر غصہ آئے گا تو ایک آدمی شاعری کر رہا ہے اور اس کی شاعری کو کوئی سنے نہیں، اس شعر سے ان کی جھنجھلاہٹ ہی ظاہر ہوتی کہ نہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلے کی پرواہ۔ جب وہ سب باتیں جھنجھلاتے تھے تو جب انہوں نے شعر کہا تھا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، یعنی بدلے کی پرواہ، اگر نہیں ہے میرے اشعار میں معائنے نہ صحیح، نہ اگر نہیں میرے اشعار میں معائنے نہ صحیح، اگر میرے اشعار میں تمہیں معائنے نہیں دکھتے تو نہ تو مجھے صلے کی پرواہ ہے نہ مجھے کچھ عیش و آرام کا مطلب ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آگے کہ غالب فلسفی نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ فلسفی نہیں تھے۔ ان کے یہاں فلسفیانہ رجحان ملتا ہے، لیکن فلسفے نہیں تھے، لیکن ان کے یہاں فلسفیانہ انداز بھی ملتا ہے، یعنی وہ زندگی کے مسائل پر غور کرتے رہتے تھے۔ ان فلسفی ایک سمجھتے یہ سمجھ لو کہ فلسفی یعنی فلسفہ فلسفی نہیں تھے، یعنی جیسے کوئی مرڈر کرنے والا ہے لیکن اس کے یہاں کیا نہیں ملتے؟ ہتھیار نہیں ملتے، اسی طرح یہ فلسفی نہیں تھے لیکن ان کے یہاں فلسفیانہ انداز ملتا ہے۔ وہ مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں، دنیا کے معاملات کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے، سوالیہ کہ بارش کیوں ہو رہی ہے، چاند کیوں نکل رہا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے، اور ان کی اصلیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے کلام میں جگہ جگہ استفہامیہ انداز ملتا ہے، یعنی وہ بار بار مختلف سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے کلام میں جگہ جگہ استفہامیہ انداز ملتا ہے، یعنی وہ بار بار مختلف سوال نظر کرتے آتے ہیں کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمز و عش و داد کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے کلام میں اشعار کہے ہیں۔ غالب کے کلام میں شوخی بھی ملتی ہے، وہ ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی زاہد پر پھبتی کستے ہیں، کبھی جنت دوزخ کی ہنسی اڑاتے ہیں، کبھی خدا کے بارے میں کوئی نازے بات کہے جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اپنے محبوب کو بھی نہیں بخشتے، یعنی جس سے محبت کرتے ہیں اسے بھی نہیں بخشتے، اور خود اپنے آپ کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنے آپ پر بھی طنز کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، مختصر یہ ہے کہ غالب ایک عظیم شاعر اور عظیم نثر نگار تھے۔ پرانے راستوں پر چلنا انہیں گوارا نہ تھا، انہوں نے اپنا راستہ خود نکالا۔ ان کے شعر دل پر اثر کرنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہیں، یعنی ان کے شعر میں شوق بھی ملتی ہے، ظرافت بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا راستہ آپ نکالا، یعنی انہیں جیسے کوئی ہوتا نہیں تھے، پہلے باپ ہے تو باپ کے ساتھ پھر بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا، دادا تھے، بیٹا ہوا، پھر پوتا ہوا، اس طرح نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے خود ہی اپنا راستہ نکالا اور خود ہی اس پر چلے۔ پھر آگے شعر کہتے ہیں کہ آہ کو چاہیے کو عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اس طرح کے انہوں نے شعر کہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غالب کو پڑھ رہے ہیں تو غالب کی شعر ان کے کلام میں انہوں نے فلسفیانہ کہاں پر شعر کہا ہے، کہاں پر انہوں نے غور و فکر کرنے والا شعر کہا ہے، تو اس طرح کے شعروں کو یاد کریں، اس سے آپ کے مارکس بھی بڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جب ایگزامنر آپ کی کاپی چیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر دیکھتا ہے کہ ہاں بچے کو سب کچھ معلوم ہے، بچے نے غالب کو اچھی طرح پڑھا ہے۔ تو غالب کی شاعرانہ عظمت کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت نے ان کے فن کو گرد آلود کرنے کے بجائے اسے اور بھی نکھار دیا ہے، یعنی غالب کو ختم ہوئے کوئی سال ہو گئے لیکن وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی شاعری سے، اپنے وجود سے آج بھی وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان کی شاعری کے کئی رنگ ہیں، شروع میں انہوں نے فارسی آمیز زبان استعمال کی، بعد میں خالص اردو زبان استعمال کرنے لگے۔ مزاج میں شوخی اور جدت تھی جس کی وجہ سے مشکل شعر کو خوبصورت بنایا۔ شعر کو خوبصورت بنایا۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرنے کا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بقول آل احمد سرور کے، یعنی جو ہوتے ہیں نا کہ اس کا کیا نظریہ رہا ہے، تو انہوں نے آل احمد سرور نے کہا ہے غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا اور ایک ایسی زبان دی جو فکر کی گرمی کا ساتھ دے سکے، یعنی پھر کیا بنی؟ فکر والی دنیا بنی۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے، غالب ہمارے لیے ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ذہنی فضا ہیں، غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے، اور غالب ہمارے لیے ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک ذہنی فضا ہے۔ حضرت یہ تھی غالب کی
شاعری بحیثیت شاعری کے رول تھے، جو ان کے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، امپورٹنٹ نوٹ سمجھو. تو اس میں جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں سمجھ آ رہا، وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر اور اپنی ای میل وغیرہ ڈال دوں گا، جس سے آپ مجھ کو پوچھ سکتے ہیں. اور مطلب کسی کو بھی اپنے بکس کے ریلیٹڈ ہی، اپنی اردو بکس کا یا کوئی بھی کچھ سولوشن چاہیے تو مجھ کو بک کا چیپٹر کی PDF سینڈ کر دے، جس سے میں آپ کو اس پر جلدی سے جلدی بک بنا دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو غالب کے کچھ غزلیں، شعر بتا دیتا ہوں، جس سے آپ، اور کچھ مشہور شعر جس سے آپ ان کو پڑھنے میں آسانی سمجھیں. یہ ہے غالب کی کچھ مشہور غزلیں، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں بہت، لیکن جو امپورٹینٹ یا کچھ زیادہ ہی خاصیت تھی کہ درد منت کچھ دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. پھر دوسری غزل ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر. یہ شعر نہیں ہے غالب کی غزلیں، جو ان کے اندر اور بھی 10 12 شعر ہیں، 8 شعر ہیں. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. یہ تو مشہور غزلیں ہیں، اور میں اب آپ کو مشہور شعر جو ہیں غالب کے، اب میں آپ کو ان سے روبرو کراتا ہوں. یہ مشہور شعر ہے کہ آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرسے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. پھر نیکسٹ شعر ہے کہ بلبل کے کاروبار ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی ہوں تو یہ بھی نہ سہی. جی ڈھونڈتا پھر وہی وضع فرصت کے رات دن، بیٹھتے رہے تصور جانا کیے ہوئے. تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا تھا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا. پھر آگے ہے مشہور شعر کہ ایک ہنگامہ پہ موقوف ہے گھر کی رونق، تو نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی. پھر نیکسٹ ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. پھر نیکسٹ شعر ہے کہ ہر شام یہ سوال محبت سے کیا ملا، ہر شام یہ جواب کہ ہر شام رو پڑے. نیکسٹ شعر ہے کہ ہر عرض نیاز عشق قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. حضرات یہ تھے مشہور اشعار، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو مشہور غزلیں دکھائی تھیں. تو اس طرح غالب ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال موجود ہیں، جو تا قیامت تک جب تو اردو کا نام روشن رہے گا، غالب کا نام ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے محفوظ رہے گا. جیسا کہ ابھی غالب کی شاعری سے بات ہو رہی تھی، تو غالب یہ غزل، یہ ہمارے یونیورسٹی آف دہلی کے پروفیسر ہیں، اردو پروفیسر ڈاکٹر ابو ظہیر ربانی. تو ان کی میگزین وغیرہ یا ان کے ایک آرٹیکل نکلتے رہتے ہیں، تو انہوں نے غالب کی غزل پر لکھا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ غالب کی شاعری کی جڑیں تینوں زمانوں میں پیوست تھیں، کہ گویا غالب ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک عہد یعنی ایک زمانے کی ایک تہذیب کی علامت بھی ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کسی کتاب پر نہیں، بلکہ ڈاکٹر ابو ظہیر ربانی کا، جن کا میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا کہ وہ کیا ہیں، وہ آپ ان کو زیادہ پہچان پائیں گے، جو یونیورسٹی آف دہلی کی دیال سنگھ کالج کے اندر اردو ڈپارٹمنٹ کے بڑے نامور اساتذہ کرام میں مانے جاتے ہیں. میں بھی ایک وہیں کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو میں نے 2023 میں اردو آنرس کمپلیٹ کری ہے. حالانکہ ابھی رزلٹ نہیں آیا، ویسے دعا ہے اچھا ہی آئے گا رزلٹ. تو یوں تو نذیر اکبر آبادی کی طرح غالب کو بھی اپنے جیتے جی ناموری حاصل نہیں ہونے کا افسوس رہا ہے. یعنی انہوں نے غالب کو اپنے جیتے جی اتنا ان کے مرنے کے بعد نام ہوا ہے، اتنا ان کے سامنے نام نہیں ہوا تھا ان کا، لیکن بعد میں دونوں میں ان کی مقبولیت نے اردو شاعری کے دھارے کا رخ موڑ دیا.
ٹھیک ہے. دراصل غالب کے دور کے شاعروں کا کلام ان کی وجہ سے یہ بہت بڑا تھا، لیکن جس کو میں نے پوائنٹ یعنی موٹے پوائنٹ جو امپورٹنٹ تھے ان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو دراصل غالب کے دور کے شاعروں کا کلام بڑی حد تک روایتی موضوعات کا پابند تھا اور قاری اس انداز کو پسند کرتے تھے. قاری یعنی پڑھنے والے. لیکن غالب کی شاعری کا ایک انسانی زندگی کے معمولی اور غیر معمولی رویوں کے ساتھ ایک گہرا رشتہ بھی استوار تھا جو دیگر شعراء کے یہاں پیدا نہ ہے. اگر غالب کی شاعری کی صرف حسن و عشق تک محدود ہوتی تو ان کی شاعری سے قاری کی دلچسپی نہیں بڑھتی. اگر غالب کے حسن و عشق تک سے دلچسپی ہوتی تو وہ جو قاری یعنی پڑھنے والوں کو ان سے دلچسپی نہیں ہوتی. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ دراصل غالب کی شاعری زندگی کی ہزار داستان بیان کرتی ہے. کس کی؟ غالب کی شاعری زندگی کی ہزار داستان بیان کرتی ہے. یہی سبب ہے کہ 2 صدی گزر جانے کے بعد بھی غالب کی تخلیقی وسعت قابل قدر اور قابل فخر ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے غالب اپنی غزل میں زندگی کے مختلف مسائل اور حالات سے پوری واقفیت کا ثبوت دیتے ہیں. یعنی زندگی کے مختلف مسائل یعنی حالات کا پوری طرح ثبوت دیتے ہیں اور قاری ان کو اپنا شریک سفر بناتے ہیں اور اس طرح سے پیش کرتے ہیں یا اس طرح ثبوت دیتے ہیں کہ قاری یعنی پڑھنے والوں کو اپنا شریک سفر یعنی جو اگر وہ پڑھنے والے ہیں وہ میرے ساتھ جڑے رہیں. جس طرح عشق میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، غالب کی دیوانگی بھی ٹھیک اسی طرح یہی کیفیت ہے. غالب کی دیوانگی جو ہے وہ اسی طرح کیفیت ہے. غالب کی شاعری میں خیالات اور نظریات کے علاوہ جذبات و احساسات کا تجربہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. ان کی شاعری میں خیالات اور نظریات کے علاوہ جذبات یعنی دلی اور احساسات کا تجربہ بھی محسوس کیا جاتا ہے. یعنی غالب دل و دماغ دونوں کے شاعر ہیں. اگر کسی کو اتنے میں کوئی پرابلم ہے یا کچھ ہے تو وہ برائے ای میل پوچھ سکتا ہے اس کے اندر، اور وہ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتا ہے جس سے اس کے لیے ایک کارآمد چیز ثابت ہو جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ غالب کی شاعری کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات یعنی سامنے آتی ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ دونوں کی آسودگی کا سامان فراہم کرتے ہیں. ہمارے دل و دماغ ہم دونوں ہمارے اندر محسوس ہو جاتے ہیں، اندر ہمارے جذب ہو جاتے ہیں. انسانی جذبات و احساسات کے ان گوشوں کو ابھارنے کی کوشش ان کی شاعری میں ملتی ہے جو ہر نسل اور ہر طبقے میں مشترک ہیں یعنی ملی ہوئی ہیں. انسانی جذبات اور احساسات ان گوشوں کو ابھارنے کی کوشش یعنی جو لوگ چھپے ہوئے ان کی چھپے رستم جو ہوتے ہیں ان چھپے رستم کوششوں ان کی شاعری ملتی ہے. یعنی جو چھپا رستم ہنر جو ہوتا ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کری ہے جو ہر نسل اور ہر طبقے میں مشترک ہے یعنی ملی ہوئی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ غالب کے مشکل اشعار سے بھی قاری کی دلچسپی بڑھتی رہتی ہے. غالب کے جو کیا بولتے ہیں مشکل الفاظ ہیں، اگر آدمی کے سمجھ میں آ رہے ہوں یا نہیں آ رہے ہوں لیکن وہ قاری یعنی پڑھنے والے کو اس سے دلچسپی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ غالب نے اردو غزل کو ایک نازک اور لطیف احساسات اور جذبات کے ساتھ روشناس کرایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے فنکاروں نے فکری اور ذہنی طور پر ان سے فیض حاصل کیا ہے. یعنی فیض یعنی فائدہ اٹھایا، اور آج بھی نئی نسلوں میں ان کی شاعری کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں. یعنی جو ان کی شاعری کے آج بھی نئی نسل کے لوگ جو ہیں ان کی شاعری پڑھتے نظر آتے ہیں جس کے اثر ان نئی نسل کے لوگوں پر بھی ملتا ہے. غالب کو ہم خود کسی زمانے سے وابستہ کر کے نہیں دیکھ سکتے، یعنی کسی زمانے کے ہیں اس سے ہم یہ فکس نہیں کہہ سکتے غالب 19ویں صدی کے شاعر ہیں 20 صدی کے شاعر ہیں. انہوں نے اپنے طرز فکر اور اپنے اسلوب بیان سے اردو کو جس نئی قسم کی روشناس کرایا ہے وہ آئندہ بھی اردو ادب اور تہذیب کی دنیا کو روشناس کرتے رہیں گے. یعنی جس چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے شاعری کے ذریعے اس چیز کو ہم آگے بھی محسوس کرتے رہیں گے. قاری کی ذہنی سطح کا تقاضا پورا کرتے رہیں گی، یعنی پڑھنے والوں کو یہ سب چیزیں اچھی طرح ملتی رہیں گی. غالب اردو شاعری بلکہ دنیا کی تمام زبانوں کی شاعری کا وہ اسلوب و آہنگ ہے جو ہر زمانے میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے.
غالب اردو شاعری میں بلکہ تمام زبانوں کی شاعری میں وہ اسلوب ہے یعنی ڈھنگ ہے جو ہر زمانے میں پوری طرح جو ہر کوئی بھی زمانہ آ جائے 20ویں صدی آ جائے 25ویں صدی آ جائے 30ویں صدی آ جائے وہ اس میں غالب ہر طرح سے چمکتے رہیں گے۔ غالب نے جس دور میں زندگی بسر کی وہ سیاسی اعتبار سے ہندوستان کا بے حد نازک دور تھا اور خود غالب نے اپنی آنکھوں سے مغلیہ سلطنت کی تباہی اور تہذیبی کو پیروں تلے مٹتے بھی دیکھا تھا۔ اس دور میں جب ہندوستان میں جب انگریز آ چکے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے، ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد غالب کو کئی صدمے اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ جب 1857 کی جب جنگ آزادی جب ناکام ہو گئی تھی تو غالب کو کئی صدمے بھی لگے تھے اور مشکلات کو بھی پیش کرنا پڑا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، غالب کو نفسیاتی کشمکش اور اضطراب سے گزرنا پڑا تھا۔ یعنی جیسے یہاں پہ مشکلات ہیں، یعنی کوئی نفس ان کے مرے ہوں گے، لیکن جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے تھے، ظریف رہتے تھے، یعنی اپنے اندر خوش رہتے تھے، بلکہ جذباتی سطح سے اوپر اٹھ کر زندگی اور اس کائنات کے مسائل پر غور و فکر کیا۔ گردش ایام، اس کی تباہ کاری کے باوجود غالب کی شخصیت محرومی اور ناکامی اختیار نہیں کرتی ہے۔ غالب کی ذہنی رفتار اپنے زمانے سے بہت آگے کی تھی، اگرچہ زمانے کے رنج و غم سے وہ نجات حاصل نہ کر سکے، لیکن 19ویں صدی میں رہ کر آگے آنے والی صدیوں کے تقاضے کی عکاسی کر رہے تھے۔ یعنی اگر وہ اس زمانے کے نہ ہو پائے تھے تو دوسرے زمانے کیا کرتے تھے، وہ دوسرے زمانے کے آنے والی جو نسلیں تھیں ان کے تقاضوں کو وہ پورا کر رہے تھے۔ بے شک غالب کا یہی فکری اور تاریخ شعور تھا کہ انہوں نے اردو شاعری کو محدود یعنی بڑے دائرے سے نکال کر انسانی فطرت اور خصلت کا ہمرکاب بنا دیا۔ اگر غالب اپنے ہمعصر شاعروں کی راہ اختیار کرتے، یعنی اپنے ساتھ چلنے والے شاعروں کی راہ اختیار کرتے، تو ان کی شاعری بھی روایتی یعنی جو روایت آ رہی تھی حسن و عشق کی کے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتی، لیکن ان کا ذہن تو مضامین تازے کی تلاش کر رہا تھا اور نئے شعری تجربوں سے گزر رہا تھا۔ غالب کی شاعری زندگی کی داستان کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ ان کے یہاں زندگی کے بیشتر مسائل متعلق موضوعات ہمیں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر کسی کو اسکرین شاٹ چاہیے تو اسکرین شاٹ وہ اس کا لے سکتا ہے، جس سے وہ اپنے آنے والے ایگزام یا کوئی بھی آگے کی تیاری کے لیے وہ اس کو فیض حاصل کر سکیں۔ اور ایک یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور اردو کے دیوانے چینل سے جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب کریں۔